میں نے بات عرض کی تھی کہ عقیدہ امانت کیا ہے. عقیدہ امانت، یہ بات تو کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ان کی دعوت، ان کا مشن خالص توحید تھی. توحید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 81 سال بعد تک لوگ توحید پر ہی قائم رہے. آہستہ آہستہ نصارہ میں مختلف فرقے بن گئے. ان باتوں کا یاد ہونا، پتہ ہونا ان چیزوں کا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شرک کب شروع ہوا، یہ ساری بحثیں، یہ لڑائی جھگڑے کب شروع ہوئے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. تو میں نے کیا عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے 81 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے. پھر آہستہ آہستہ نصارہ میں گروہ بندیاں ہوئیں، مختلف فرقے بنے، اور ایک یہودی شخص، کیا نام بتایا تھا میں نے آپ کو؟ ایک یہودی شخص جس کا نام پولس تھا، فریب اور دھوکے سے منافقانہ طور پر عیسائی مذہب میں داخل ہوا. یہ اصل بات جاننے کی. اور ظاہراً یہ عیسائی بن کر دین نصارہ میں طرح طرح کی خرابیاں ڈالتا رہا. انہی خرابیوں میں ایک مسئلہ تثلیث بھی ہے. آریوس یہ اسکندریہ کا تھا، قسیسین ان میں سے تھا. یہ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے سخت تردید کی عقیدہ تثلیث کی، اور اس کو بدعت اور گمراہی قرار دیا کہ عقیدہ تثلیث غلط ہے. آج بھی اس کے ماننے والے ہیں، وہ تثلیث کو نہیں مانتے. اہل تثلیث آریوس کی اس بات پر اور اس کی تردید اور رد عمل پر پریشان تھے. تثلیث کا مطلب تین خدا ماننے والے. 325 عیسوی میں 325 عیسوی میں قسطنطنیہ میں مناظرہ کی مجلس قائم ہوئی. تو اس دوران آریوس نے بڑے وزنی اور بھاری دلائل پیش کیے اور عقیدہ تثلیث کا سختی سے رد کیا کہ عقیدہ تثلیث غلط ہے، خدا ایک ہی ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے. بہت سارے بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے آریوس کی حمایت کی کہ یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے. لیکن بدقسمتی اکثر لوگ تو غلط راستے کو پسند کرتے ہیں نا، اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے. تو وہاں پر احمقوں کی اکثریت تھی، بیوقوف لوگ زیادہ تھے. انہوں نے تثلیث کی حمایت کی کہ نہیں جی تثلیث والی بات ٹھیک ہے. تو جب جمہوریت ہو تو فیصلہ کس پر ہوتا ہے؟ اکثریت پر ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں دیکھا جاتا دلائل کدھر ہیں، اکثریت پر فیصلہ کر دیا اور تثلیث کو سرکاری طور پر جاری کر دیا. بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی تثلیث سے انکار کرے گا اس کا مال، اس کی جائیداد سب کچھ ضبط کر دیا جائے گا، اسے بھی جلا وطن کر دیا جائے گا. تو اکثر لوگوں نے بادشاہ کے خوف سے عقیدہ تثلیث کو قبول کر لیا. تو اس وقت سے یہ عقیدہ جاری ہو گیا. اور پھر اس عقیدے پر ایک تحریر لکھی گئی
متفقہ طور پر اس تحریر کا نام ہے امانت. جناب عقیدہ امانت یہ وہ ہے. بہت سے لوگ آریوس کے ساتھ رہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی عقیدہ تثلیث کا رد کرتے رہے، بحث مباحثے کرتے رہے، اور ایسے ہی یونیٹیرن اس فرقہ کے لوگ بھی تثلیث کے منکر ہیں. آج بھی یورپ کے اندر بے شمار تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں جو تثلیث کو نہیں مانتے. بہرحال جو تحریر لکھی گئی تھی عقیدہ امانت کی، اس کا متن کیا تھا، اس میں کیا باتیں لکھی تھیں؟ اس میں لکھا تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پہ جو باپ ہے اور ہر چیز کا بنانے والا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور ایمان لاتے ہیں ایک پروردگار یسوع مسیح پر جو خدائے واحد کا بیٹا ہے، جو خدائے واحد کا بیٹا ہے اور ساری مخلوق میں سب سے پہلے باپ سے پیدا ہوا. ساری مخلوق میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ. وہ پیدا شدہ نہیں بلکہ خدائے برحق ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے، اور خدائے برحق سے نکلا ہے. وہ ہمارے چھٹکارے کے لیے آسمان سے اترا ہے. روح القدس اور مریم سے متجسد ہو کر انسان بنا. روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم سے متجسد ہو کر انسان بنا. روح القدس سے حمل قرار پایا اور مریم کے وطن سے پیدا ہوا. دکھ درد اٹھائے، پیلاطوس کی حکومت میں سولی پہ لٹکایا گیا، پھر مر کر قبر میں دفن ہوا، اور تیسرے دن جی اٹھا، آسمان پہ باپ کے دائیں جانب جا کر بیٹھ گیا. اب وہ دوبارہ آنے کے لیے تیار ہے کہ مردوں اور زندوں کے درمیان فیصلہ کرے. اور روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو روح حق ہے اور باپ سے نکلی ہے. روح القدس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو روح حق ہے اور باپ سے نکلی ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ ایک بپتسمہ گناہوں کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ عقیدہ امانت رکھنے والی جماعت، جس جماعت نے عقیدہ جاری کیا، کاتولیکی جماعت مقدس جماعت ہے، اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں جو ابد الآباد تک رہے گی. یہ ہے اس امانت کا متن، عقیدہ امانت کا متن، تحریر جو اس مناظرے اور اجلاس کے بعد لکھی گئی. اب ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر سے ہمیں تردید کے لیے کچھ ڈھونڈنے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ساری عبارت کو اگر آپ غور سے دیکھیے، اسی سے اس کی تردید ہوتی ہے. اسی عبارت میں الفاظ متضاد ہیں، ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے باہر جا کر ہم دلائل پیش کریں؟ آئیے اسی عبارت کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اس باطل عقیدے کا پوسٹ مارٹم اسی عبارت سے کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نصارہ میں بھی فرقہ یونیٹیرن اور آریوسیہ، اس کے علاوہ ان دو طبقوں کے علاوہ سب کے سب نصارہ اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور یہی ان کا اجتماعی عقیدہ ہے. ان کے نزدیک اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا.
اور ان کا موقف یہ کہ اسی نظریہ اور موقف کی حضرت عیسیٰ نے تعلیم دی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اس چیز کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، نہ انجیل میں ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کبھی اس کی تبلیغ کی ہے۔ یہ 4 صدی عیسوی کی اختراع ہے، 4 صدی عیسوی کی اختراع ہے، جسے شاہی حکم سے جاری کرایا گیا۔ نہ ہی حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے ایسی کوئی بات منقول ہے کہ اسے ہم دین اور ایمان کہیں، کیونکہ عقیدہ وہ چیز بنتی ہے جو آسمانی کتابوں میں اور انبیاء کی شریعت میں ہو۔ بادشاہوں کے فیصلوں کو عقیدہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عقیدہ امانت کے متن اور عبارت میں اس کی تردید ہے۔ اس عبارت میں اس بات کا اعتراف ہے جب بھی اس چیز کی تردید کرنی ہو پہلے تو اسی کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ہے کیا کچھ نہیں ہے، پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ ذرا یہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے نا عیسائیوں کی جتنی بھی باتیں سب ادھر ادھر کی باتیں، ان کی اپنی عقل اور اپنی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں، ایسی باتیں جو ان کی اپنی عقل اور اپنی سمجھ میں بھی نہیں آتی، ایسے عجیب عجیب نظریات، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر من گھڑت قسم کے عجیب عجیب دلائل اس کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ سب کی سب باتیں فضول ہیں۔ جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی چلیں ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، چلیں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عبارت سے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو رہی ہے۔ آپ غور کیجئے، اس عبارت میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ شروع میں پڑھا نا آپ نے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ واحد پر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس عبارت میں یہ بات موجود ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم اور حضرت جبرائیل بھی داخل ہیں۔ تمام کائنات کا خالق ہے، تمام کائنات میں حضرت مریم اور جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ بیچ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ جب تمام کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم نے خالق جبرائیل اور مریم اور عیسیٰ کو کیسے بنا دیا؟ پھر اس متن کی دوسری لائن میں اس کے برخلاف یہ بات قائم کر دی کہ حضرت عیسیٰ کو الہ یعنی معبود بنا دیا، خالق بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کو درج کیا گیا۔ معلوم ہوا خدائے واحد کے ساتھ ایک دوسرا خدا بھی عیسائیوں نے مان لیا ہے، جو پہلے خدا کا بیٹا ہے، اور باپ کی طرح بیٹا بھی تمام کائنات کا خالق ہے۔
گویا باپ اور بیٹا ہر ایک کائنات کا خالق ہے، یعنی باپ بھی خالق، بیٹا بھی خالق۔ دوسری بات، نمبر 2، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق تم نے مان لیا ہے تو ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عالم پر مقدم اور پہلے ہوں۔ حضرت عیسیٰ تمام کائنات پر، عالم سے مراد یہ کائنات تمام عالم پر مقدم اور پہلے ہوں، جبکہ حضرت آدم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، تو بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے والے کے لیے خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ بعد میں آئے تو حضرت عیسیٰ سے پہلے جو مخلوق گزری اس کے خالق حضرت عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ رد ہو گیا کہ نہیں اسی عبارت سے؟ نمبر 3، نصارہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تمام مخلوقات سے پہلے اپنے باپ سے پیدا ہوا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے پیدا ہوئے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ خدا سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ پیدائش عالم کے ہزاروں سال بعد حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور خدا سے پیدا ہوئے؟ لہذا تمہارا یہ موقف بھی باطل ہوا۔ نمبر 4، نصارہ کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے اصل جوہر سے پیدا ہوا، بیٹا باپ کے اصل جوہر سے پیدا ہوا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باپ بیٹے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ذات صفات دونوں ایک جیسے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ نمبر 5، انجیل لکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نہیں جانتا، سوائے باپ کے قیامت کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ باپ سے ذات صفات میں مشابہ ہیں تو ضرور قیامت کے علم حضرت عیسیٰ کو بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ابن آدم کا جوہر خدا کے جوہر سے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ انسان مرکب ہے گوشت سے، ہڈیوں سے، خون سے، پھر اس میں نظام انہضام اور بہت ساری چیزیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ لہذا عیسائیوں کا عقیدہ امانت من گڑت ہے۔ نمبر 7، عقل والے جانتے ہیں کہ ہلاک ہونے والا، مر جانے والا، حادث اور جو ہمیشہ رہتا ہے قدیم، ان کی حقیقت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی حقیقت ایک کیسے ہو گئی؟ جسم اور روح کی حقیقت ایک نہیں ہو سکتی تو حادث اور قدیم کی حقیقت ایک کیسے ہو گئی؟ نمبر 8، ہم ایک سوال پوچھتے ہیں عیسائیوں سے، تمہارے بقول ایک الہ سے، ایک معبود سے دوسرا معبود پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک معبود سے دوسرا معبود پیدا ہو سکتا ہے، تو دوسرے سے پھر تیسرا بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور تیسرے سے چوتھا بھی پیدا ہو سکتا ہے، پھر چوتھے سے پانچواں بھی پیدا، اور پانچویں سے چھٹا، چھٹے سے ساتواں، چلتے چلیں اب بے شمار معبود پھر پیدا ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جب ایک کا پیدا ہونا ممکن ہے تو بے شمار کا پیدا ہونا بھی ممکن ہے، اور انسان کمزور ہے، ایک انسان سے کئی بیٹے پیدا ہونا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، تو پھر ایک معبود سے بھی کئی معبود پیدا ہو سکتے ہیں، ایک معبود سے بھی کئی معبود پیدا ہو سکتے ہیں، اور آگے معبود در معبود بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی صفات تو غیر محدود ہیں، کروڑوں بیٹے پیدا ہونا چاہیے تھے۔ جب اللہ کی صفات غیر محدود اور غیر متناہی ہیں تو ایک محدود بیٹے پر سلسلہ بند کیوں ہو گیا؟ یہ جواب دیں عیسائی۔
جب ایک معبود سے پہلے معبود سے دوسرا معبود پیدا ہو سکتا ہے تو پھر دوسرے سے تیسرا بھی ہونا چاہیے، آگے سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. جیسے دادے سے بیٹا پیدا ہوا، پھر اس سے پوتا پیدا ہوا، پھر پڑپوتا پیدا ہوا، سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ایک پہ بند کیوں ہو گیا؟ نمبر 9، اس عقیدے سے کہ ہر چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہے. عیسائیوں کا عقیدہ نا ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی ہیں. تو ہر چیز کا خالق حضرت عیسیٰ ہیں. تو ہم عیسائیوں سے سوال کرتے ہیں، اے عیسائیوں اس بات کا جواب دو، حضرت مریم کو بھی کیا حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا؟ کیا حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت مریم کو بھی حضرت عیسیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا؟ جواب دو اس کا. اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ بھی حضرت عیسیٰ کی مخلوق ہے. ہر چیز میں وہ بھی داخل ہے. باقی مولود کو اپنی والدہ اور آبا و اجداد کا خالق کہنا، بچے کو مولود مانا بچہ، بچے کو اپنی ماں کا خالق کہنا یا اپنے آبا و اجداد کا خالق کہنا، یہ دیوانے کی بھیڑ نہیں تو اور کیا ہے. نمبر 10، عیسائی کہتے ہیں باپ کی طرح بیٹے نے بھی تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. تو پھر اس سے معلوم ہو کائنات کے خالق دو ہو گئے. سوال یہ ہے کہ تمہارے بقول باپ بھی تمام کائنات کا خالق ہے، تو پھر بیٹے کے لیے کیا چھوڑا؟ تمام کائنات کو باپ نے جو پیدا کر دیا تو بیٹے نے پھر کیا بنایا؟ اور بیٹا تمام کائنات کا خالق ہے، تو اس سے معلوم ہو کہ سب کچھ بیٹے نے پیدا کیا، تو پھر باپ کے لیے کیا چھوڑا؟ اس نے کیا بنایا؟ تمہارا عقیدہ عقل اور نقل سے سمجھ نہیں آتا کسی کو. گھڑی ہوئی باتیں من گڑت جو تمہاری اپنی عقل میں بھی آنے والی نہیں. نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ کر زندوں اور مردوں کے درمیان فیصلہ کریں گے. تمہاری تحریر میں موجود ہے. تو نصارہ سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمہاری کتابیں کہتی ہیں اور تمہارا عقیدہ ہے کہ سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ لٹکایا، اتنے عاجز آ گئے کہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو اب دوبارہ آ کر سارے عالم کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ اس وقت اپنی جان نہیں بچا سکے تو سارے عالم کا فیصلہ وہ کیسے کریں گے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ نمبر 12، اس عقیدے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ مسیح مریم اور روح القدس سے مجسم ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل اور حضرت مریم سے مجسم ہوئے. تو لازم آیا کہ حضرت عیسیٰ حضرت جبرائیل کے بھی بیٹھے ہوئے. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ اس بات سے جیسے اس عقیدے میں یہ بات درج ہے کہ حضرت مریم اور حضرت جبرائیل کے تجسد سے حمل قرار پایا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روح القدس کے بیٹھے ہوئے، حضرت جبرائیل کے بیٹھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. اور تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہو، حالانکہ تمہارا یہ متن اور عبارت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جبرائیل کے بیٹے ہیں. روح القدس ہوئے، ابن اللہ تو نہ ہوئے. ہر اعتبار سے تمہاری عبارت تمہارے منہ پر تھپڑ. نمبر 13، اس عقیدے میں یہ بھی لکھا ہے کہ روح القدس باپ سے نکلا، یعنی جبرائیل بھی کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے. آپ غور کیجئے ذرا، جبرائیل بھی کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے. اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کو بھی کس کا بیٹا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا. تو اس عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل اور عیسیٰ کا کیا رشتہ ہوا؟ دونوں بھائی ہوئے. نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ حضرت جبرائیل بھی اللہ سے نکلے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ سے نکلے، یعنی باپ اللہ ہے دونوں کا. تو دونوں کا باپ اللہ ہے، تو یہ دونوں تو بھائی ہوئے. اب تمہاری کون سی بات کو مانے، کون سی بات کو چھوڑیں؟ اور دوسرا قول جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس کے بیٹے ہیں،
تمہاری اس عبارت کے اندر دونوں باتوں میں کتنا سخت تضاد ہے. ایک بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ جبرائیل کے. اور دوسری بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل کے بھائی ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ ایک شخص ہی بھائی بھی ہو اور وہ بیٹا بھی ہو؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ ایک شخص کا بھائی بھی ہونا اور اس کا بیٹا بھی ہونا یہ ناممکن ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 14، عیسائی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ بیٹا باپ سے پیدا ہوا اور ان دونوں سے روح القدس پیدا ہوئے. مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ تو خدا کے بیٹے ہیں اور روح القدس یعنی اس عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ سے پیدا ہوئے، پھر حضرت عیسیٰ سے جبرائیل پیدا ہوئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل خدا کے پوتے ہو گئے، کیونکہ بیٹے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پوتا ہوتا ہے. لہذا نہ یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے، نہ دنیا کی کسی عقل مند کی عقل میں آتی ہے. تمہارا سارا گھڑا ہوا عقیدہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب باطل. نمبر ایک بات سمجھیے، آپ نے یہ بات پڑھی تھی کلمۃ اللہ کے حوالے سے، تو کلمہ اس کی تفصیل تو میں آپ کو پہلے جواب تفصیلاً بتا چکا ہوں. ایک بات اور آپ سمجھ لیجئے کہ کلمہ سے مراد، کلمۃ اللہ سے مراد بشارت اللہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی بشارت ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کلمہ بمعنی نشانی اور علامت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ نشانی اور علامت ہیں، یہ مراد بھی ہے اس سے. باقی روح منہ، اس پر بھی میں نے جواب دے دیے تھے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح کہا اس سے کیا مراد ہے؟ کئی سارے 4 5 6 جواب آپ کو دے دیے. اس پر ایک لطیفہ آپ کو سنانا ہے. علامہ آلوسی رحم اللہ صاحب تفسیر روح المعانی، حضرت نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی حکیم طبیب آیا اور اس نے امام واقدی سے مناظرہ کیا، اور دوران مناظرہ کہنے لگا جناب تمہارے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہیں. قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کا جز ہیں. تو اس نے دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی روح منہ، جو آپ نے سبق میں پہلے پڑھ لی. روح منہ، کہ حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ اللہ کی روح ہیں. تو معلوم ہوا وہ اللہ کا جز ہیں. یہ اس نے اس کا ترجمہ کیا. علامہ واقدی نے جواب دیا، فرمانے لگے بھائی اگر آپ کے نزدیک یہاں پر روح منہ کو لے کر آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں تو علامہ واقدی نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. یہاں پر بھی ہے نا منہ، کیا مطلب؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کیا مطلب؟ اگر روح منہ سے حضرت عیسیٰ کا اللہ کا جز ہونا ثابت ہوتے ہیں تو یہ آیت بتاتی ہے زمین آسمان، چرندے پرندے درندے پہاڑ حیوانات، یہ آب و بھر، ہر چیز جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا یہ سب کا سب جمیعا منہ، سب اللہ کا جز ہے. زمین آسمان کو بھی اللہ کا جز مانو، پھر کائنات کی ہر چیز کو پھر اللہ کا جز مانو. یہ جواب سن کر وہ عیسائی پادری طبیب لاجواب ہو گیا اور وہیں پر مسلمان ہو گئے کہ اللہ کا جز کوئی چیز نہیں ہوتی. یہاں پر منہ سے مراد جز نہیں ہے. وہ تفصیلی جواب آپ کو پہلے پچھلے سبق میں آپ کو دے دیے تھے. باقی اس آیت سے ہمیں جو سبق ملا کہ دین کے اندر غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. ہمیں بھی یہی خطاب ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا. یہ بیماری تقریباً ہر امت میں رہی. عقیدت میں آ کر انبیاء اور علماء اور مشائخ اور اساتذہ کو بڑھا دیا جاتا، تو یہ غلو کرنا منع ہے، اس کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غلو سے ڈرایا. بعض روایات میں آتا ہے فرمایا تم لوگ بھی پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، جیسی باتیں انہوں نے کی ویسی تم بھی کرو گے، اور ایسی مطابقت ہوگی تم میں اور ان میں کہ اگر کوئی شخص گوہ کے بل میں
غصہ ہوگا تم بھی گوہ کے بل میں اندر گھسو گے، یعنی جیسے انہوں نے کیا وہ کام تم بھی کرو گے۔ اور اگر ان میں کوئی شخص اپنی والدہ کے پاس اعلانیہ آتا تھا تو میری امت میں بھی ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ آئیں گے۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے مطابقت رکھتا ہے، تمہاری بھی آپس میں ایسی مطابقت ہوگی۔ فرمایا وہ 72 حصوں میں بٹ کے میری امت 73 حصوں میں بٹ جائے گی، نجات وہ پائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کی تعریف میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اتنی زیادہ کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور خود خدا بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اگر میری تعریف کرنا چاہو تو یہ میری تعریف ہے، عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میری تعریف میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا جو عبدیت کے خلاف ہوں، اور کسی ایسی بات کو میری طرف منسوب نہ کرنا جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور جدا ہے، معاذ اللہ۔ یہ وہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز قرار دیا، یہ بھی اللہ کے نبی کو اللہ کا جز قرار دے۔ فرمایا میں عام انسانوں کی، جس طرح کسی کو عام انسانوں کی طرح منسوب کیا جاتا ہے ایسے بھی مجھے منسوب نہ کرنا، یعنی مطلب ہے کہ میری تحقیر تذلیل نہ کرنا۔ شان عبدیت اور شان رسالت دونوں باقی رکھنی، نہ ایسی بات منسوب کی جائے جو عبدیت کے منافی ہو اور نہ ایسی بات جو رسالت کے منافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے صراط مستقیم چھوڑ کر گئے، جو عقیدہ نصارہ کا تھا، ان اللہ والمسیح ابن مریم، یہی عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعد میں لوگوں نے شروع کر دیا، اور آج بھی اس عقیدے کے حاملین موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ کیا یہ عیسائیوں سے مستعار لیا ہوا عقیدہ نہیں؟ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اور بعض کہتے ہیں جس کی نظر کمزور ہے اس کو نظر نہیں آتا احد اور احمد میں فرق کرنا، وہ کہتے ہیں احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کا فرق ہے، معاذ اللہ۔ احد میں اور احمد میں کوئی فرق نہیں۔ اس پر بڑے بڑے یہ جھوٹے شعراء، پیسے لینے والے شعراء، قوال، وہ اس طرح کے اشعار اپنے شعروں میں اپنی قوالیوں میں گاتے ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا تھا میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا کر خدائی کے درجے پہ پہنچا دیا۔ آج یہی کام اللہ کے رسول کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ غلو فی الدین سے بچنے کے لیے اصول بتایا گیا، لا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اس اصول کو لازم پکڑنے والا غلو سے بچے گا کہ وہ عقائد رکھیے جو دلیل صحیح سے ثابت ہوں، احکام کے درجے میں ہر چیز اسی طرح مانو جس طرح قرآن حدیث سے ثابت ہے، دلیل سے اس کا جس چیز کا فرض ہونا ثابت ہے اس کو فرض سمجھو، جس کا سنت ہونا ثابت ہے سنت سمجھو، جس کا مستحب ہونا ثابت ہے مستحب سمجھو، مستحب کو فرض کا درجہ نہ دو، ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھو، فرض والا برتاؤ مستحب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور عقیدے میں اگر غلو آ جائے تو بسا اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جو بدعات ہیں، بدعات جیلی سکہ ہے، جیلی سکہ بازار میں لگ جاتا ہے کبھی نہیں چلتا، کیونکہ سکہ وہ چلتا ہے جس پر مہر ہو، اور جیلی سکہ وہ ہوتا ہے اس پر کوئی مہر وغیرہ نہیں ہوتی۔ صحیح سکہ ہو، صحیح پیسہ ہو، آپ اس کو جیب میں بلا جھجک رکھ کے دکان پہ جائیں گے چیز لیں گے معاوضے میں، لیکن جیلی سکہ ہو کوئی اس پر کچھ دیتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اس سے اچھا قیمتی کاغذ لے کر نقش و نگار زیادہ بنوا کر، زیادہ پیسوں کا کاغذ، عمدہ کاغذ، خوبصورت کاغذ لگا کر پیسوں کے سائز کا کاٹ کے اس کو بنوا کے نقش و نگار بنا کے اس کے اوپر بڑی کچھ لگا کے جا کر دکان والے کو دے دیں گے 100 روپیہ اس کو مجھے یہ چیز دے گا آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ جیلی سکہ نہیں چلتا، بدعات بھی جیلی سکہ ہے، وہ چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو وہ بدعت ہی ہوتی ہے۔ آپ درزی کو کپڑے دے دیں، آپ نے جو سائز دیا اس کے مطابق اگر کپڑا نہ ہو، درزی آپ کے بازو لمبے کر دے، قمیص آپ نے فرض کریں 30 انچ دی تھی وہ 100 انچ کر دے،
50 انچ کر دے، لیں گے آپ اسے؟ وہ درزی آپ کو لاکھ سمجھائے کہ نہیں جی آج کل یہ چلتے ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، کپڑا زیادہ کاٹا نہیں ہے، کپڑا آپ نے پیسے لگا کے خریدے ضائع ہو جائے، اس لیے میں نے بازو لمبے رکھ دیے، قمیض چوڑی رکھ دی، لمبی رکھ دی، تو کیا خیال آپ وہ کپڑے لے لیں گے؟ نہیں لیں گے، کیونکہ جس آپ کا جو سائنس تھا اس کے مطابق نہیں. تو بدعات اگرچہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اضافہ کیوں نہ ہو، وہ کو قابل قبول نہیں ہوتی. سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اعمال کرنے، چونکہ بدعتی بدعات میں اللہ کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو بدعت یہ ناجائز ہے اور حرام ہے. چلیں بس کرتے ہیں، باقی امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ النساء کل ہو جائے گی مکمل، کیونکہ بحث اتنی ہونی تھی، ہو گئی، صرف کلالہ کا مسئلہ رہ گیا، باقی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے بیچ میں.